ہے بہ ونجو آرام نال بہ ونجو لنگر تیار ہے بہ ونجو باؤ اپنی اپنی جہاتے بہ ونجو اور تھوڑے سامنے آخری متا خان قبلہ علامہ غلام یاسین قادری آف سیالکوٹ تھوڑے سارے بھی دی تھکاوٹ لے ویسی مولا دی قسم اتنا سونا پڑھ دیں میں تو کو گرنٹی دینا تسا اٹھی کے نعرے مرے سو پہلی دفعہ اتنا ہیں حوصلہ افزائی کرے سو تھوڑے تھکیڑے لہاٹے سی علامہ صاحب دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اوکے نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم صلوات دیکھیں جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اتنا بڑا اس بارگاہ کا ادب ہوتا ہے اس کی تعظیم توقیر اس کی گفتگو کے اس کی محفل کے اس کی مجلس کے آداب ہوتے ہیں تو انسان کو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے آپ دنیا کے کسی آفیسر کے آفس میں چلے جائیں کسی وزیر مشیر یا ڈی پی او ایس ایچ او اور وہاں جا کے آپ اس طرح کریں اس کے آداب کا خیال نہ رکھیں تو پکڑ کے باہر نکال دے گا وہ کہے گا تمہیں تمیز نہیں جب کسی آفیسر کے آفس میں آتے ہیں تو اس کے آداب سیکھ کے آتے ہیں کہاں دنیا کا ایس ایچ او ڈی پی او منسٹر وزیر مشیر اور کہاں میرے مصطفیٰ کا شہزادہ حسین ہو سکتا ہے کہ میری باتیں چبھیں کسی کو لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کرتا ہوں میں دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کر میں قرآن سے اور آقا کے فرمان سے لوگوں کو حقائق پہنچا رہا ہوں کنوے کر رہا ہوں ڈیلیور کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ آج کا پروگرام میرے والا نہ ہو یا میں اس میں فٹ نہیں بیٹھتا لیکن میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عقائد ہوتے ہیں جو نظریات ہوتے ہیں جو ویژن ہوتے ہیں جو تھاٹ ہوتے ہیں وہ قرآن سے بچتے ہیں یا مصطفیٰ کے فرمان سے بچتے ہیں تو اس لیے خدا کے لیے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں اتنی دور سے میں ٹریول کر کے آیا ہوں آپ دوستوں کا میں مہمان بھی ہوں تو مہمان سمجھ کے ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ میری بات سن لیں کسی کو میں پسند نہیں میں اچھا نہیں لگتا مجھے دفع کرے ذاکر کو نہ دیکھیں مذکور کو دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کرنے والا کون ہے یہ دیکھیں کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے اور میں ساری دنیا میں شیعہ سنی سے ہٹ کر اس گھر کی تبلیغ کر رہا ہوں اس گھر کی جو افضلیت ہے اس گھر کی وکالت کرتا ہوں اس گھر کی نوکری کرتا ہوں اس گھر کی چاکری کرتا ہوں جیسے جیسے کسی نے زبان کھولی ہے اس گھر میں رہنے والوں کی عظمت پہ افضلیت پہ رفت پہ کسی نے بات کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس گھر کے اس منگتے نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کا منہ بند کیا ہے جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہے 40 گھنٹے پاک بی بی کے حق پہ دلائل دیے پاک بی بی کے دشمنوں کو ان کے اصل مقام پہ پہنچا دیا ہے اس لیے میں اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں اس گھر کو ماننے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں 150 سے زائد اہل سنت کی میں احادیث کسی کو اعتراض ہو ابھی کھول کے دکھاتا ہوں اس گھر کو ماننے کی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایک ہی شرط بیان کی ہے اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے باپ کا ایک ہونا ضروری ہے
میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا، آؤ میری طرف، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، نہ ماں نیک تھی نہ باپ ایک تھا۔ بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن اور منکر بندہ۔ میں حوالے دکھا کے جاؤں گا یار، یہ میری ڈیوٹی ہے، آپ کی نہیں۔ آپ سینہ چوڑا کر کے لوگوں کو بتانا، میں سنیت دکھاؤں گا، سنیت پہنچاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت ہی سکھاؤں گا۔ بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن اور منکر، وردیت میں نام چار چار تھے۔ نہیں سمجھے یار، اپایا جیڑا اس گھر دا منکر ہی نا، او دی سب تو وڈی پہچان ہے، ساری زندگی پیو ہی لبدا رہی نہیں۔ میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، شیعہ سنی بھائی بھائی، میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں محبتیں بانٹنا چاہتا ہوں، میں قریب کرنا چاہتا ہوں، میں یہ تکفیریت کا جو بازار بڑا گرم ہے اس کو سرد کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نا، دوسری کو چھیڑو نا، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد۔ نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بھی نو حق اندیش، خشاک کے توردے کو کہے کوہ دماوند، یا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کراچی کی سڑکوں پہ نکل کے نعرے لگائے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خود نکلے تھے؟ یہ نکالے گئے تھے۔ کہیں سے انڈین کرنسی خرچ ہوئی ہے، کہیں سے ریال خرچ ہوئے ہیں، کہیں سے ڈالر خرچ ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں شیعہ اور سنی جو اسلام کے بازو ہیں ان کو لڑوا کر اسلام کو کمزور کیا جائے، پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ میں ان کو آپ سب کی موجودگی میں آپ کا اقرار لیتے ہوئے ان دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تم جتنے مرضی ریال خرچ کر لو، ڈالر خرچ کر لو، تم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مسئلہ نہ شیعت میں ہے، خرابی نہ سنیت میں ہے، فطور مولوی کی نیت میں ہے۔ اسی لیے یہ جو دشمن ہے چاہتے ہیں ہم کو لخت لخت کر دے، ہم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہم آپس میں لڑتے مرتے رہیں، اسلام ترقی نہ کر سکے، سپر پاور نہ بن سکے، اور آقا علیہ السلام کے ناموس پہ اسی لیے حملے ہو رہے ہیں۔ میں فرانس کو بھی اس منبر کے ذریعے فرانس کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سارے مومنین کی موجودگی میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے ملک پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو، اور خاص طور پہ شام کی حکومت کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بے شمار اختلاف ہیں، بھائی بھائی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن جہاں بات حضور کی عزت کی آ جائے، میرے آقا کے ناموس کی آ جائے، میرے آقا کی حرمت کی آ جائے، پھر شیعہ اور سنی میں مولوی کوئی اختلاف نہیں، اس پہ ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں۔ اللہ
سنی نے مل کر مصطفیٰ کا میلاد منا کے ان کو بھی پیغام دیا ہے جو کہتے ہیں کہ اس منبر پہ حضور کا ذکر نہیں ہوتا. آؤ دیکھو آج یہاں حضور کی عظمت کے میلاد کے نعرے لگ رہے ہیں. اور وحدت کے حوالے سے جتنا میں سمجھتا ہوں وحدت المسلمین کام کری. رات کو بھی ہمارا ٹیکسلا میں پروگرام تھا اتحاد بین المسلمین. علامہ امین شہیدی صاحب اور میں تھے. ابھی پرسوں پھر ہے پورے ملک میں ہم اس پر اتحاد پر محنت کر رہے ہیں قریب کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کی مرضی. یزید پلید کا ایک بیٹا تھا. میری کچھ باتیں 2 3 4 دن بعد بھی سمجھ آتی ہیں لیکن آتی ضرور ہیں. ضرور سوچو گے نا پھر سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ گیا. یزید پلید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید. شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابوں میں حوالہ موجود ہے. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے گوگل کا زمانہ ہے. آپ گوگل پہ لکھیں معاویہ بن یزید کا خطبہ عربی میں مل جائے گا اردو میں بھی مل جائے گا ٹرانسلیشن. وہ یزید کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا. وہ کہتا ہے نہ میرے دادا کا حق تھا اس نے وقت کے امام کے خلاف خروج کیا نہ میرے باپ کا حق تھا اس نے حضور علیہ السلام کے شہزادے کو شہید کیا لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں. وہ تھوک کر خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. کون بلا؟ او یزید دا سکا پتر. اردو سمجھ آتی ہے؟ یزید دا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر گیا. یہ کراچی کی سڑکوں پر امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے اے یزید دے نمے پتر کتھوں جم پے نے. ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں. بے شک سنیت کا لبادہ اوڑھ لیں لباس پہن لیں. آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو ان کو دیکھ کے نہ رائے قائم کرنا. سنیت وہ ہے جو میں سالوں سے پڑھا رہا ہوں پہنچا رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم جو حضور کی اہل بیت کے دشمنوں کے نعرے لگائے جو حضور کی اہل بیت کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. یہ کل بھی ناسبی تھے یہ آج بھی ناسبی ہے. یہ کل بھی خارجی تھے یہ آج بھی خارجی ہے. یہ کل بھی یزیدی تھے یہ آج بھی یزیدی ہے. سنی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر بھی حسین ہو جس کے باہر بھی حسین ہو. آپ اہل سنت کے محدثین کو پڑھیں مفسرین کو پڑھیں مجددین کو پڑھیں مورخین کو پڑھیں اولیاء کو پڑھیں صوفیاء کو پڑھیں صلحاء کو پڑھیں. کسی ایک امام اہل سنت نے آج تک یہ نعرے نہیں لگائے. انہوں نے یہ نعرے لگا کے آپ کو اپنا خاندان بتایا ہے. ہوئے 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 نہیں سمجھے یار. آپ کو یہ پتا کیا کرنا چاہتے تھے یہ مدینہ کا لیبل لگا کے نا یہ بوتل دے مجھے پانی والی جو ہے مدینہ کا ادھر پانی والی بوتل پڑی تھی ادھر پڑی تھی بڑی بوتل. یہ مدینہ کا لیبل لگا کے نا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں بوتل ہے یہ اس کے اوپر یہ لیبل لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا. یہ مدینہ کا لیبل لگا کے نا اندر پھکی شام کی بیچنا چاہتے تھے. ہوئے 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 میں نے اور کچھ نہیں کیا میں نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے ننگا کر دیا ہے دنیا کے سامنے ان کا راز فاش کر دیا ہے کہ تم مدینہ کا لیبل لگا کے اندر پھکی شام کی بیچنا چاہتے ہو. نہ تمہارا مدینہ سے تعلق ہے نہ مدینہ والوں سے تعلق ہے. آپ نے کبھی غور کیا آپ نے کہ اہل بیت اطہار جنہوں نے آج تک نہ کسی سے زیادتی کی نہ کسی پہ ظلم کیا نہ کسی کا حق کھایا نہ غصب کیا وہ دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. اوئے ہوئے نہیں سمجھے. اہل بیت اطہار مولا علی علیہ السلام وصی رسول اللہ ہونے کے باوجود بھی ظاہری خلافت میں کوئی لڑائی نہیں کی.
نہ پہلی دفعہ، نہ دوسری دفعہ، نہ تیسری دفعہ کہ کی ہے؟ بولو یار۔ اس کا مطلب ہے کسی ایک امام اہل بیت اطہار نے مجھے بتاؤ کسی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، مال کھایا ہو، تو پھر یہ ساری لڑائیاں، سارا حسد، سارا بغض، سارا کینہ، ساری عداوتیں اہل بیت سے ہی کیوں؟ اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے بات یار۔ یار یہ کویسچن مارک تو بنتا ہے نا کہ جس گھر سے سارا کچھ لیا، جس گھر سے صداقت ملی، جس گھر سے عدالت ملی، جس گھر سے طہارت ملی، جس گھر سے نفاست ملی، جس گھر سے فصاحت لی، جس گھر سے بلاغت لی، جس گھر سے ہدایت لی، جس گھر سے ولایت لی، جس گھر سے خلافت لی، جس گھر سے امامت لی، جس گھر سے کرامت لی، جس گھر سے طاقت لی، جس گھر سے شرافت لی، جس گھر سے عبادت لی، جس گھر سے نماز ملی، جس گھر سے روزہ ملا، جس گھر سے حج ملے، جس گھر سے عمرے ملے، اذان جس گھر سے، حکم جس گھر سے، عمل جس گھر سے، زہد جس گھر سے، ورع جس گھر سے، تقوی جس گھر سے، طہارت جس گھر سے، یکتا جس گھر سے، بیداری جس گھر سے، شعور جس گھر سے، دستور جس گھر سے، قانون جس گھر سے، فنون جس گھر سے، علم جس گھر سے، علم جس گھر سے، اخلاق جس گھر سے، کردار جس گھر سے، گفتار جس گھر سے، اللہ کی عزت کی قسم جس گھر سے نبوت لی اور جس گھر سے وہ خدا ملا۔ حضور علیہ السلام کے ظاہراً جانے کی دیر تھی، ظلم اس گھر پہ، ستم اس گھر پہ، پہلے امام سے لے کے مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے نا، بولو یار، طبعی وصال نہیں ہوا۔ مولا حسن علیہ السلام زہر دے کے شہید، امام حسین علیہ السلام 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ شہید، امام زین العابدین الباقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری علیہم السلام چن چن کر حضور کے شہزادوں کو شہید کیا گیا۔ اب پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کوئی وجہ ہوتی ہے یا حسد کی، بغض کی، کینہ کی، عداوت کی؟ کیا انہوں نے مال کھا لیا؟ وہ پنجابی چ کہنے کو بننا سانجا سی؟ اور کیوں کا جواب دوں؟ کیوں کا جواب دوں؟ پیڑا تے بڑیاں سان پر 2-3 دسنا، پیڑا تے بڑیاں جیاں سن نا، چلو 2-3 دسنا۔ پہلی لڑائی غزوہ بدر، غزوہ ادھر 313، سامنے کتنے؟ 1000، مسلمان 313، سامنے 1000۔ وہ جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے سامنے 1000 تھے وہ پاکستان سے گئے تھے جی؟ انڈیا سے؟ انڈیا سے کہاں سے؟ وہ بھائی بتا رہے ہیں ادھر ہی سے تھے۔ یہ مطلب ہے کہ ادھر مسلمان تے سامنے مسلمانہ دے وچوں کسے دا ابا، کسے دا چاچا، کسے دا ماما، کسے دے پانجے، کسے دے بتیجے، کسے دے پرا۔ اوئے ہوئے سمجھے ہی نہیں یار۔ اس کا مطلب ہے انہی کے تھے نا۔ ادھر سے وہ آتے ولید، عتبہ، شیبہ، ادھر سے حضور نے صحابہ کو بھیج دیا، 3 صحابہ۔ کافر کہتے ہیں محمد بن عبداللہ ساڑھی جوڑ دے بھیج۔ اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، ساڑھی آگر جوڑ دے چلے نہیں۔ ان کو سرکار ابو طالب علیہ السلام سے بڑی تکلیف ہے نا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے معاذ اللہ کفر پہ رسالے لکھنے والے، ان کو سرکار ابو طالب علیہ السلام سے بڑی تکلیف تھی، لیکن ان کو پتا نہیں کہ جہاں جہاں اسلام کے بچاؤ کے لیے ضرورت پڑی ہے نا تو گھر ابو طالب گئی ہے۔ اسلام کی پہلی لڑائی ادھر سے جو اسلام کی پہلی لڑائی کے لیے گئے، ایک ابو طالب دا سکا پتر علی، دوسرا ابو طالب دا برا سرکار حمزہ نہیں، تے تیسرا ابو طالب دا بتیجا ابو بیدہ بن حارث۔ نہیں سمجھے یار، میں ایک نکتہ دوں، 73 کفار واصل جہنم ہوئے غزوہ بدر میں، 73 میں سے 53 مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار۔ غزوہ احد دیکھ لیں، حضور علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں، تنہا کھڑے ہیں، مولا علی علیہ السلام حضور کا طواف کر رہے ہیں، دائرے کو بڑا کرتے جاتے ہیں۔ بڑا کرنے کا پتہ کیا مقصد ہے
کہ پیچھے کرتے جاتے ہیں، کفار کو دور کرتے جاتے ہیں. وہ جو غزوہ احد میں پیچھے سے حملہ کیا تھا نا 70 لوگوں نے، وہ اس وقت کے کافر تھے، بعد کے رضی اللہ تھے. بے شمار اس وقت وہ کافر تھے نا، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا صحابی ہو گئے. نہیں سمجھے میری بات؟ پیچھے سے آئے حملہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. آؤ بتاؤں مولا علی علیہ السلام کنہیں کہتے ہیں؟ آپ نے جب دائرے کو بڑا کرتے جاتے ہیں، بڑا کرتے جاتے ہیں، بڑا کرتے جاتے ہیں، آج مولوی خطبوں میں جن کے 10 لقب نہیں سناتا، وہ لقب والے کہتے ہیں او پجو علی جے. ہائے 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 ہائے. پرسوں سمجھو، کھڑے ہو گئے، پرسوں سمجھو گے. اس کا مطلب ہے بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں. اس کا مطلب بدر چ بھی علی علی، احد چ بھی علی علی، تے خندق. میں یہ غزوات نہیں پڑھ رہا، ایک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. خندق میں بھی علی علی، حنین میں بھی علی علی، تے خیبر 40 دن کا الٹیمیٹم تھا، 39 دن گزر گئے. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے روز جاتے ہو، روز آتے ہو، کرتے کچھ نہیں. ادھر سے مرحب آتا، ادھر سے صحابہ کرام جاتے رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب مرحب آتا تو صحابہ واپس تشریف لے آتے. اس سے بڑا ادب کا جملہ میرے پاس نہیں. ادھر سے مرحب آتا، یہ واپس تشریف لے آتے. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے روز جاتے ہو، روز آتے ہو، تو اڈے واسطی گل نہیں. حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہاتھ جوڑ کے آقا گل تے ٹھیک ہے ساڈے وس دی نہیں، پر ہن کرنا کی ہے؟ حضور فرماتے کرنا کی ہے؟ اونوں ہی بلاواں گا جدے وس دی گل ہے. ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، میرے آقا فرماتے ہیں علی آ جا تیری لوڑ پہ گئی. ہائے 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 ہائے. میں نے ایک نقطہ دینا ہے، خیبر نہیں پڑھنے لگا. بخاری مسلم اٹھاؤ، اہل سنت کی کتابیں دونوں. میرے آقا فرماتے کل علم ایک مرد کو دوں گا. ہوئے 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 ہوئے. کس کو؟ کس کو؟ لیسا بھی فرار، جو فرار نہیں ہوتا. اس کا مطلب مرد ہوتا ہی وہ ہے جو فرار نہ ہو. میں نے ایک نقطہ کہنا ہے، جس کا نصیب. حضور فرماتے کل علم ایک مرد کو دوں گا. کسے؟ اور جاگو ذرا یار، ایک مرد کو دوں گا. بس جملہ سن لو پھر. خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نامردوں کو علی سے بھی تکلیف ہے، علم سے بھی تکلیف ہے. ہائے 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 ہائے. نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے. میں ایک نقطہ دیتا ہوں. میں ایک نقطہ دے رہا ہوں. حسد اور بغض پتہ کس سے ہوتا ہے؟ جس کو بندہ خود سے بہتر سمجھتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا خطیب ہوں. میرے اندر حسد اور بغض پتہ کب آئے گا کسی خطیب کے بارے میں؟ جب میں سمجھوں گا کہ یہ مجھ سے اچھا مقرر ہے، اس نے بڑی قرآنی آیت پڑھی، بڑی حدیثیں سناتا ہے. جو مجھ سے بہتر ہوگا نا، اس کے بارے میں میرے دل کے اندر حسد اور بغض آئے گا. تو جو مجھ سے کم ہوگا اس کے لیے نہیں. ہاتھ جوڑ کے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اے جیڑے جیڑے کسے کم جو کے نہیں سننا، کسے کم جو کے جیڑے اونے ہی علی نال حسد کیتا ہی. ہوئے 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 ہوئے. نہیں سمجھے ہی نہیں یار. نہیں، اس کا مطلب نہ خود کسے کم جوگے تے جڑا کم جوگا سی وہ دے نال حسد ہی کر سکتے سن. وہ دیکھو نا، بدر میں علی علی، احد میں علی علی، خندق میں علی علی، حنین میں علی علی، خیبر میں علی علی. اللہ کی عزت کی قسم، کائنات میں علی علی. نماز بچی علی سے، دین بچا علی سے، اسلام بچا علی سے، اذان بچی علی سے. اور بھائیا جب کسی کا کچھ نہیں لگیا اسلام دے، اگر مال دینے کا وقت آیا تو پھر بھی گھر ابو طالب کا تھا. جان دینے کا وقت آیا تو پھر بھی گھر ابو طالب کا تھا. ہائے 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 ہائے.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد بزرگوں زندہ باد. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. میری سیالکوٹ کی تھکن اتر گئی. میں ایک نکتہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ حسد کیوں تھا. ویسے مولوی سننے پہ آئے نا تو کان میں کی گئی باتیں بھی سن لیتا ہے. اوئے ہوئے 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 نہیں سمجھے میری بات. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وصال کے وقت پاک بی بی کی کان میں جو بات کی تھی نا میں جانتا ہوں. لو دسو میں ایک بات کرتا ہوں بھائی ادھر اٹھیں ادھر بیٹھ. میں نے کیا کہا ہے نہیں پتا چلا. اس بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. جو بات میں نے آپ سے چھپانی ہے نا آپ سے وہ میں کان میں کروں گا نا. اوئے ہوئے 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 سمجھے ہی نہیں یار بات. اگر بات بتانی ہے تو کان میں کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب کان میں تب بات کی جاتی ہے جب دوسرے کو نہ بتانی ہو اسی سے کرنی ہو. توجہ میری طرف. واہ درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا. مولوی صاحب سننے پہ آئے تو کان میں کی گئی باتیں بھی سن لیں. تے جے بیرا بنن تے آئے بولا تے انو غدیر دا اعلان بھی سنائی نہیں دینا. ہوئے 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 بس یہی وجہ تھی حسد کی بغض کی. چونکہ علم ادھر تھا اوئے ہوئے ہوئے طہارت ادھر تھی نفاست ادھر تھی ہر چیز کائنات کی ادھر تھی. تو اس لیے اور تو کر کچھ نہیں سکتے تھے. پھر باقی حسد بغض ہی رہ گیا نا. یہ تھی اصل وجہ. قرآن ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے یہاں آپ کو ایک نقطہ دینا ہے بڑا خاص نقطہ سمجھا کے جانا ہے. ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے. آج ہم جشن منا رہے ہیں باپ کا بھی بیٹے کا بھی. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور بیٹے کا نام جعفر صادق علیہ السلام. صلوات. آج جشن ہے نبوت کا اور امامت کا. آؤ ذرا میری طرف سورہ آل عمران. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا, اللہ نے نوح کو چن لیا, ابراہیم کو ابراہیم کی آل کو چن لیا, عمران کو عمران کی آل کو چن لیا. العالمین عالمین کے اوپر. مولوی صاحب کہتے ہیں نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. ہائے 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 وہ دیوار دے پیچھے کا علم نہیں تو جو بیٹھے ہی دیوار کے اوپر ہو. ہائے 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 العالمین. ہائے 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 عالمین ان کے قدموں کے نیچے ہے. اب مجھے بتائیں اللہ کہہ رہے میں نے چنا. کوئی چناؤ ہو کوئی سلیکشن یا الیکشن ہو اس کا مقصد تو ہوتا ہے نا. یہ قبلہ نے آج کا پروگرام رکھا مجھے چنا. مقصد کیا تھا؟ خطاب سنیں گے نہیں سمجھے یار. ساؤنڈ والے کو چنا مقصد تھا نا پیچھے آواز پہنچائیں گے. یہ ٹینٹ والوں کو چنا مقصد تھا جی صاحبان لگائیں گے. اس کا مطلب ہے دنیا کا کوئی بھی چناؤ ہو مقصد ہوتا ہے. 2 سال پہلے آپ نے بھی کچھ نمائندے چنے. آپ کا بھی مقصد ہوگا ہمارے ملک کی خدمت کریں گے, ہماری گلیاں پکی کر دیں گے, سوئی گیس دے دیں گے, ہمیں سکول بچیوں کے بنا دیں گے. بے شک وہ نہ کریں, آپ کی نیت تو تھی نا یار. کوئی چناؤ بغیر مقصد کے ہوتا ہے؟ اب اللہ سے پوچھتے ہم سارے بحر کی سرزمین پہ بیٹھ کے مولا تو نے آدم کو چنا, تو نے نوح کو چنا, ابراہیم کو ابراہیم کی آل کو, عمران کو عمران کی آل کو, اپنا مقصد تو بتا. تو نے ان کو کیوں چنا؟ یہ میں مقصد بتانے لگا ہوں. میں سمری دے رہا ہوں, شارٹ کٹ کر رہا ہوں, جلدی جلدی کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں. سپیڈ بڑھا دی ہے میں نے. توجہ ذرا میری طرف رکھو. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کو چنا, ساتھ ان کی آل کو, عمران کو عمران کی آل کو,
مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بابا۔ اچھا، لڑائی نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں وہ عمران ہے جس کی آل بھی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، سمجھے ہی نہیں یار۔ اس کا مطلب ہے کوئی بندہ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی آل دکھا دے، ہم انہی کو عمران مان لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعائیں ابراہیم کی دو تھی۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اللہ نے کہا مزدوری مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے مولا مزدوری دینا چاہتا ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف اشارہ کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا اگر مزدوری دینا چاہتا ہے تو یہ جو میرا بیٹا اسماعیل ہے نا، پاک محمد کو اس کی اولاد میں پیدا کر دے، مجھے محمد کا بابا بنا دے۔ ایک دعا پیچھے جائیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پہ پہنچے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہا ابراہیم کی آزمائش کی، وہ پاس ہوئے، ہم نے کہا ابراہیم تجھے کائنات کی امامت عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے مولا مجھے تو دے رہا ہے، میری اولاد کو بھی امامت عطا کر۔ لے بھئی ایک تے پکی شرط مل گئی امامت دی، ہوئے ہوئے پرسوں سمجھو گے۔ ادھر ادھر سے پکڑ کے امام بنانے والوں، قرآن کی نص سے امام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ چنتا ہے، اور امام کی شرط ہے کہ نبی دی آل اولاد ہوں گئی۔ ہوئے 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 ہوئے، سمجھے ہی نہیں یار، نبی کی آل اولاد۔ اس کے بعد دو دعائیں آ گئی، نبوت بھی مانگ لی، امامت بھی مانگ لی۔ اب نبوت کو اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں اللہ نے ٹرانسفر کیا، اور امامت کو جس عمران کی بات کی ہے نا، اس کا نام عمران بن ابی طالب، جس کو معروف ہم کہتے ہیں نا، وہ ان کی کنیت ہے، عمران بن عبد المطلب۔ اور آسان کر دیتا ہوں، اور پایا ختم نبوت سرکار اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے چنی گئی، اور امامت سرکار ابو طالب کی اولاد میں سے چنی گئی۔ ہوئے 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 ہوئے، میں حدیث دینے لگا ہوں، میں ایسا کیٹو پہاڑ گرانے لگا ہوں ناسبیت پہ، ساری دنیا مل بھی جائے گی نا تو یہ کیٹو پہاڑ ان سے ہٹایا نہ جائے گا۔ ذرا توجہ کے ساتھ حدیث سن لو۔ حدیث ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ، ذرا میری طرف آؤ، چوٹی کی کتاب بخاری مسلم کے استاد، سنو ذرا، سب سے پہلے نبوت اور امامت کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا، ذرا توجہ کے ساتھ۔ حدیث مصطفیٰ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، کسی بندے کو حدیث چاہیے نا تو میرے موبائل میں موجود ہے، لڑائی نہیں، دکھا کے جاؤں گا، کتاب لے آئے وہاں سے دکھا دوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ توجہ میرے طرف رکھو، میرے آقا کہتے ہیں میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے مٹی نہیں گوندی گئی تھی، ایک خدا تھا، دوسرا میرا اور علی کا نور تھا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے یار، نبوت اور امامت ایک ہی نور۔ توجہ میں، نبوت اور امامت کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان اٹھاؤ، حضور فرماتے خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، حضور فرماتے علی الاصلی، علی میری اصل ہے، مبدا ہے، اوریجن ہے، بگننگ ہے، جڑ ہے، روٹ ہے، آغاز ہے، ابتدا ہے، بگننگ ہے۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، حضور فرماتے ہیں الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ حضور فرماتے ہیں لوگ جدا جدا حسب سے، نسب سے، شجرہ سے، خاندان سے، میں اور علی ایک ہی حسب، ایک ہی نسب، ایک ہی شجرہ، ایک ہی خاندان، ایک ہی نور۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، حضور فرماتے علی لحمی، علی دمی، علی روحی، علی نفسی۔
میرے آقا فرماتے علی میرا خون، علی میرا گوشت، علی میری روح، علی میری جان. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. اس کا مطلب ہے نبوت اور امامت ایک سنگل نور. زندہ باد. یا علی سب سے پہلے نبوت اور امامت کا نور اللہ نے بنایا اپنے نور سے. توجہ میرے طرف رکھو. امام احمد بن حنبل کی فضائل سے آبا دے رہا ہوں، کس سے نہیں سنا رہا. وَسَالَقَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی باڈی کو بنایا، جسم کو بنایا. جب آدم علیہ السلام کی باڈی بنی نا، جسم، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو. اوئے ہوئے ہوئے قرآن پڑھو یار. جب یہ نور ٹرانسفر کیا نا علی اور مصطفیٰ کا، تو پھر فرشتوں کو کہا کہ اب ایک جملہ کہنا ہو سکتا ہے پرسوں سمجھو. اس کا مطلب جب گھر خالی تھا نا تو سجدہ نہیں تھا. اور پایا جنی دیر تکر گھر خالی ہونا تے خالی کرانو سجدے نہیں ہوندے جنی دیر تکر گھر والے گھر وچ نہ آ جان. ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب ادھر جب نور آیا پھر کہا نا قرآن کہتا ہے فرشتوں کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک آکڑ گیا. بڑی خاص بات دینی ہے. میں اس نے کہا میں نے تو نہیں کرنا. بھائی کیوں؟ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں اس سے بہتر ہوں. ہاتھ جوڑ کے ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو یار، میرے سر کا تاج ہیں آپ. اس کا مطلب ہے شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا. یہ جو بشریت کا لباس نہیں، یہ دیکھا نا اس نے، اندر کے نور کو نہیں دیکھا. نور نظر نہیں آیا. یہ مطلب ہے شیطان نو نور نظر نہیں آؤں گا. نور نظر نہیں آیا. نور بڑی خاص بات، ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اس نے ظاہر کو دیکھا ہے مٹی دا بنیا، میں آگ دا بنیا، میں کیوں کرا سجدہ. باہر تے پھنس گیا. فرشتوں نے باہر نہیں دیکھا، اندر کا نور دیکھا. سجدہ نہیں ہو گئے. بس اینی کوئی گل جے جیڑا انہاں نو نور سمجھ کے سر جھکا لے نا، اوہی فرشتیاں دی سنت ہے. تے جیڑا انہاں دے اگے آکڑ جائے اوہی شیطان دی سنت ہے. اس کا مطلب ہے خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. حدیثیں دے رہا ہوں، آج ناسبیت کی جڑ کاٹ کے جاؤں گا. حدیثیں دے رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کے، بڑی خاص بات دے رہا ہوں یار، ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا، جس سلب میں گیا سلب والے بھی پاک، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک. نکاح والے تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور سارے مصطفیٰ تھے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. مصطفیٰ کہتے چنے ہوئے کو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اوئے ہوئے ہوئے سارے چنے ہوئے تھے. میں ایک نقطہ دینا ہے، اللہ نے چنا ہے. مولوی کہتا ہے مشرک، یہ سب سے چھوٹا بچہ کدھر ہے؟ یہ بیٹھا ہوا. اس کو اٹھا کے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں اٹھا کے تو قرآن دے دوں اس بچے کو. ایلا پتر قرآن تے ایتھے رکھ دے. بچہ پتہ کہے گا سب تو چھوٹا ہے، کہے گا مولوی صاحب مت ماری گئی تو آڈی قرآن پا کے تے پلیز جگہ پہ رکھوان دے ہو. اے پاک قرآن پاک جگہ تے رکھی دا ہے. ہاتھ جوڑ کے ایک پیغام دے رہے ہیں، توجہ ذرا میری طرف. اینی کوئی گل جے. واہ مولوی تیری سمجھ، تیری عقل، تیرا شعور. تجھے عقل ہے، تجھے سمجھ ہے، بچے کو سمجھ ہے کہ پاک قرآن کو پاک جگہ پہ رکھتے ہیں تو وہ خالق، وہ مالک، وہ جبار، وہ قہار، معاذ اللہ اسے نہیں پتا کہ پاک محمد کو پاک ابو طالب کی گود میں رکھنا ہے. ہائے 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 ہائے. وہ قرآن پاک جگہ پہ نہیں رکھ سکتے.
پالدار ہے مولوی. اور مشرک کہتے ہیں معاذ اللہ. اور قرآن میں مشرک کی ڈیفینیشن ہے انما المشرکون نجس. اللہ نے قرآن میں کہا مشرک ہوتا ہی نجس ہے, پلید ہے. ہم نے یہ نہیں کہنے دینا کہ معاذ اللہ سرکار ابو طالب مشرک تھے. اگر جرات ہے نا, اگر حلالی ہے تو یہ کہہ کہ پاک محمد معاذ اللہ ناپاک گود میں پلتے رہے, یہ کہہ. وہ قرآن کہہ رہا ہے مشرک نجس ہوتا ہے. نبوت جس کے گھر میں پلتی رہی, رسالت جس کی گود میں کھیلتی رہی, رسالت جس کے دیے ہوئے لقمے کھاتی رہی, رسالت جس کے کندھوں کی سواری کرتی رہی, رسالت جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی, نبوت جس کا دیا ہوا بستر استعمال کرتی رہی. ساری دنیا تو ناپاک ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب ناپاک نہیں ہو سکتا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ پاک تھے, چنے ہوئے تھے, مصطفیٰ تھے, منزہ تھے, مصفہ تھے, مجلہ تھے, چنے ہوئے تھے, نکاح والے تھے. نکاح کا پتہ کرنا ہے نا تو جنگ صفین پڑھو جا کے, ہوئے 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 پڑھو جا کے جنگ صفین. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ان کے بھائی, بڑی خاص بات, وہ مصطفیٰ کے بھائی سے لڑنے والوں, مولا علی کا فرمان دے رہا ہوں جنگ صفین میں خطبہ. میرے مولا فرماتے ہیں پاک مصطفیٰ کے بھائی سے لڑنے والوں, وہ لڑائی کا شوق پورا کر لینا, پہلے گھروں میں جا کے پتہ تو کر کے آؤ کہ تم میں نکاح والے کتنے ہیں. میں ایک بات بتاؤں, یہی خاندان ہے اللہ کی عزت کی قسم جس کے ایک ایک باپ کا بھی پتہ ہے, ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے. ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی پیو ہی لب دے رہے. بس میں کلوز کر رہا ہوں, آخری جملے نور سے ظہور تک لانے لگا. اس کا مطلب ہے نبوت اور امامت ایک سنگل نور تھا. آسان کرتا ہوں, حضور کا اور مولا کا ایک ہی نور, دو نہیں. کسی کو مسئلہ ہو انبار لگا دوں گا حدیثوں کے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں, وقت بچا رہا. اس کا مطلب اس کے ظہور کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی, تو جن کی ضرورت تھی نا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کو میں نے چن لیا. اب آدم کو چنا اس نور کے لیے, آگے پھر یہی نور حضور کا اور مولا کا, نبوت اور امامت کا. آگے آدم سے ان کے بیٹے شیس کی طرف آیا, توجہ ذرا میری طرف, شیس سے آگے ان کے بیٹے انوش کی طرف آیا, آگے ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا, آگے ان کے بیٹے محلیل کی طرف آئے. ایک ہی نور ہے. آگے ان کے بیٹے یارد کی طرف آیا, آگے ان کے بیٹے متشالے کی طرف آیا, آگے ان کے بیٹے ادریس کی طرف آیا, آگے ان کے بیٹے متشالے کی طرف آیا, آگے ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا, آگے ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا, آگے ان کے بیٹے سام کی طرف آیا, آگے ان کے بیٹے ارفقشاد کی طرف آیا, آگے ان کے بیٹے آبر کی طرف آیا, فالق کی طرف آیا, راؤ کی طرف آیا, سارو کی طرف آیا, ناہور کی طرف آیا, تارک کی طرف آیا, ابراہیم کی طرف آیا. آگے ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا, کینار کی طرف آیا, آرام کی طرف آیا, عود کی طرف آیا, ماضی کی طرف آیا, سامی کی طرف آیا, زارے کی طرف آیا, ناہد کی طرف آیا, مکسر کی طرف آیا, ایہام کی طرف آیا, افناد کی طرف آیا, عیسر کی طرف آیا, دشان کی طرف آیا, عید کی طرف آیا, عربی کی طرف آیا, یلہن کی طرف آیا, یحذر کی طرف آیا, یسربی کی طرف آیا, سنبر کی طرف آیا, ہمدان کی طرف آیا, دعا کی طرف آیا, عبید کی طرف آیا, ابکر کی طرف آیا, عید کی طرف آیا, ماخی کی طرف آیا, ناحش کی طرف آیا, جاہم کی طرف آیا, تابق کی طرف آیا, یدلاف کی طرف آیا, بلداس کی طرف آیا, حاضا کی طرف آیا, ناشد کی طرف آیا, عوام کی طرف آیا, عبی کی طرف آیا, کموال کی طرف آیا, بود کی طرف آیا, اور کی طرف آیا, سلمان کی طرف آیا, ہمیسی کی طرف آیا, عاد کی طرف آیا, عدنان کی طرف آیا, ماد کی طرف آیا, نزار کی طرف آیا, مدر کی طرف آیا, الیاس کی طرف آیا, مدرکہ کی طرف آیا, خزیمہ کی طرف آیا, کنانہ کی طرف آیا, نظر کی طرف آیا, مالک کی طرف آیا, فہر کی طرف آیا, غالب کی طرف آیا, لوئی کی طرف آیا, کعب کی طرف آیا, مرہ کی طرف آیا, کلاب کی طرف آیا, قصی کی طرف آیا, عبد مناف کی طرف آیا, ہاشم کی طرف آیا, عبد المطلب کی طرف آیا. آدم سے شروع ہوا, بڑی خاص بات.
ہی تھا. اوئے ہوئے 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 وہ حدیث دے رہا ہوں حتی اقرہو فی صلب عبد المطلب. حضور فرماتے عبد المطلب تک نور ہمارا ایک ہی. ہائے ہائے نبوت اور امامت کا توجہ ملتا. فقسمہو قسمین. حضور فرماتے یہاں سے آگے دو حصے ہو گیا. اور دعائیں بھی دو تھی, دعائیں بھی یہاں آگے دو حصے ہوا. ایک حصہ نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا, امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا. بڑی خاص بات, ادھر سے عبداللہ کے صلب پاک سے نبوت کا نور حضرت آمنہ کے بطن پاک میں آیا. آپ فرماتی جب مصطفیٰ کا نور آیا, توجہ میرے احوال ہی بدل گئے. میں پتھر پہ قدم رکھتی, پتھر نرم ہو جاتا. بکریوں نے میرے آگے چلنا چھوڑ دیا. میں باہر نکلتی دھوپ میں تو بادل میرے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا. میں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی, پانی خود چل کے اوپر آ جاتا. رات کو سوتی, اپنے سرہانے ایسے ایسے پھل پاتی جو کائنات میں نے دیکھے ہی نہیں تھے. آپ فرماتی جب 12 ربیع اول کی صبح کا تڑکا آیا نا, میری چار پائی کو, بات نور سے شروع کی تھی نا, ظہور تک لا رہا ہوں. آپ فرماتی ہے میری چار پائی کو دراز قد بڑی خوبصورت عورتوں نے گھیر لیا. میں نے ایک سے پوچھا من انتے, تو کون ہے؟ کہتی آنا آسیہ. تو میں موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی آسیہ. آپ فرماتی میں نے دوسری سے پوچھا من انتے, تو کون ہے؟ کہتی آنا مریم, میں عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم. آپ فرماتی میں نے تیسری سے پوچھا من انتے, تو کون ہے؟ وہ کہتی آنا سارا. تو میں ابراہیم کی زوجہ سارا, اسحاق کی امی سارا. آپ فرماتی میں نے چوتھی سے پوچھا من انتے, تو کون ہے؟ وہ عرض کرتی میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ام کلثوم ہوں. ہوئے 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 کہ جملہ نہ کہوں پھر ہاتھ جوڑ کے جنہوں سمجھ آ گئی. وہ جس نبی کی ماں کی نکرانیاں بن کے, جس نبی کی ماں کی دائیاں بن کے, بستر بچھانے والی بن کے, جھاڑو لگانے والی بن کے, انبیاء کرام کی مائیں بہنیں بیویاں آئیں, اس ماں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. ہائے 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 ہائے. آپ فرماتی ہے جب صبح کا تڑکا آ گیا, رات کہتی ہے مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بھیج دے. دن کہتا ہے مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بھیج دے. اللہ نے کہا رات تجھے بھی مایوس نہیں کرتے, دن تجھے بھی مایوس نہیں کرتے. توجہ, رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. حضرت آمنہ روایت کرتی ہے بات نور سے شروع کی تھی, ظہور تک لا رہا ہوں. خارج منی نورا, میرے بطن پاک سے نور خارج ہوا, ساری کائنات روشن ہو گئی. یہ نبوت کا نور. ادھر سے امامت کا نور مختصر کر رہا ہوں. امامت کا نور سرکار ابو طالب کے صلب پاک سے فاطمہ بنت اسد کے بطن پاک میں آیا. 13 رجب کا دن آ گیا, اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں. آواز آئی میرے گھر کے اندر آ. بولا تیرا گھر پاک ہے. آواز آئی یہی بتانا چاہتا ہوں, یہی دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا امام ہے وہ بھی پاک ہے, جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے, جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. اس کا مطلب ہے نبوت اور امامت دونوں کا ظہور ہو گیا. توجہ ذرا میری طرف, یہاں پہ جدا ہوئے تھے, یہ آخری لائنیں ہیں میری, اب آگے چل کے پھر مل رہے ہیں. ہوئے 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 ہوئے. ادھر سے نبوت کا نور آیا, نبوت کا فیضان لے کے, نبوت کے انوار لے کے. پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی صورت میں, جس بی بی کی ذات پہ آج کل حملے ہو رہے ہیں, جب تک بی بی کے در کا یہ کتا زندہ ہے, 40 گھنٹے دلائل دیے اس کو, بی بی کی عظمت بتائی ہے. ادھر سے نبوت کا نور آیا پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی صورت میں. توجہ میری طرف رکھو, ادھر سے امامت کا نور آیا, امامت کے انوار لے کے, امامت کی تجلیات لے کے, علی المرتضیٰ کی صورت میں. ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے, ادھر سے امامت کا نور آ رہا ہے. قرآن پڑھو, قرآن کہتا ہے مارا جل بحرین یلتا کیا. ہائے ہائے ہائے. ادھر سے نبوت کا نور, ادھر سے امامت کا نور. نبوت اور امامت کے نور کا ملاپ ہو گیا. ان کے سنگم سے دنیا میں جو ذوالنورین
میرے یار، کائنات میں جو دو نور کا فیضان لے کے دنیا میں آئے، ایک کا نام حسن دوسرے کا حسین ہے۔ مولا حسین بادشاہ کی طرف نور آیا، توجہ یار، آگے ان کے بیٹے زین العابدین علیہ السلام کی طرف نور آیا، آگے ان کے بیٹے الباکر کی طرف آیا، باکر کے سرب پاک سے ام فروا کی طرف وطن پاک میں نور ٹرانسفر ہو گیا۔ 17 ربیع اول کا دن آ گیا، بات نور سے شروع کی تھی، ظہور تک لا رہا ہوں، 17 ربیع اول کا دن آ گیا۔ روایت کرتی ہے خارجہ منی نورا، میرے وطن پاک سے نور خارج ہوا، کائنات روشن ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ چلا نبوت بھی ایک ہی نور ہے، امامت بھی ایک ہی نور ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم زندگی رہی تو پھر موضوع بیان ہوئے گے، ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں۔ اپنے دلوں میں حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کو ذبح کر دو۔ اہل بیت کو شیعہ سنی سے نکل کر سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا میں یہ صدا دیتا ہوں، ندا دیتا ہوں، پکار دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں، میں آپ کو در حسین پہ لانا چاہتا ہوں۔ یہی میری تحریک صراط الحسین، یہی میری تحریک صراط الحسین کا موٹو ہے، مشن ہے۔ صراط الحسین آپ کو در حسین پہ لانا چاہتی ہے، صراط الحسین آپ کو در حسین پہ جھکانا چاہتی ہے، صراط الحسین آپ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے مصطفیٰ کی آل کی محبت کو بھرنا چاہتی ہے۔ صراط الحسین آپ کی لذتوں کے رخ، حلاوتوں کے رخ، چاہتوں کے رخ اس مادی دنیا سے کاٹ کر مدینہ اور نجف کی طرح موڑنا چاہتی ہے۔ میں حضور کی آل کی افضلیت پہ کام کر رہا ہوں، 20 سے زائد کتابیں مکمل ہو چکی ہیں، 1000 احادیث کو جمع کر دیا ہے میں نے۔ اللہ کی عزت کے منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ساری رات میں نے مطالعہ کیا ہے، حضور کی آل جیسا کائنات میں ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ مولا کی افضلیت پہ کتاب لکھی، القول الجلی فی افضلیت علی، اہل سنت کی کتب کے حوالے دیے، 2000 سے زیادہ حدیثیں جمع کی، 250 صحابہ کے اقوال دیے، 350 قرآنی آیات دی، کثیر المطالب فی فضائل علی ابن ابی طالب، 10,000 سے زائد حدیثیں جمع کی ہیں، 10 جلدیں۔ پاک بی بی کی نفاست و طہارت پہ کتاب لکھی ہے، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ مولوی لوگ ان کی 2 شادیاں کروا کے بیٹھے ہیں، ان کی نفاست اور طہارت ثابت کی ہے۔ میرے لیے دعا کریں، جو مشن لے کے نکلا ہوں اللہ اس کو کامل کرے۔ آپ کو میں سیلوٹ کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے، سیالکوٹ جاتے تک دعا دوں گا۔ آپ نے محبت مصطفیٰ اور محبت اہل بیت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی اولاد میں برکت دے۔ کوئی بیمار اللہ شفا دے، کوئی پریشان اللہ پریشانی دور کرے۔ جو بانیان ہیں، جنہوں نے حضور اور حضور کے شہزادے کی یہ محفل سجائی ہے، اللہ ان کے گھروں کو سجا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے۔ بانیان کو جس نے 10 روپے خرچ کیے ہیں اللہ 70 کر کے لٹائے۔ اللہ ہمیں اسی طرح محبت کے ساتھ زندہ رکھے، ایک دوسرے سے پیار کرے، ایک دوسرے کا ادب کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے۔ شیعہ اور سنی بھائی کا بیان کر رہے ہیں، پیار کے ساتھ منافرت کو ذبح کر دیں، حسد کو ذبح کر دیں، بغض کو ذبح کر دیں، تکفیریت کو ذبح کر دیں، یہ کفر کے فتوے والوں کا بائیکاٹ کر دیں، قریب آ جائیں، پیار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو زندہ رکھے تو ان کی محبت پہ، موت آئے تو ان کی محبت پہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا۔ آقا 5 تن کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے، اس دعا کے بعد وما علیہ الا البلاغ المبین۔